ہم سنیوں میں ایک بات رائج ہے، جیسے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بے شک اللہ والے اللہ سے ملا دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، رہنمائی فرما دیں حضور۔ کچھ باتیں نا استعاراتی زبان میں ہوتی ہیں، مجازی شاعرانہ انداز میں ہوتی ہیں، یہ بات بھی وہی ہے۔ اگر ہم تاریخ انسانی کو دیکھیں نا تو انسانوں کے دماغ میں ایک تصور تو یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی طاقتور ہستی تو ہے اور وہ خدا ہے، وہی سب سے ساری طاقتوں کا سرچشمہ ہے، پر وہ ہے کون؟ اسے لوگ الگ الگ طریقے سے تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے کچھ ہبالہ والے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ بندر بڑی تیزی سے، بلکہ ہندوستان کے بندر بڑی تیزی سے جا رہا ہے بھاگتا ہوا، انہوں نے کہا یہ سب سے طاقتور ہے، اس کو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے بندر کی پوجا شروع کر دی، وہ آگے بڑھا ہوگا تو کسی گائے نے اس کو پاؤں مارا تو وہ گر گیا بندر نیچے، انہوں نے کہا یہ گائے جو ہے زیادہ طاقتور ہے، انہوں نے گائے کا سوسو پینا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ کچھ اور آگے بڑھے تو لاوا نکلا، ساؤتھ افریقہ والوں نے دیکھا گائے اس میں جل گئی، انہوں نے لاوے کو پوجنا، آتش کو پوجنا شروع کر دیا۔ الگ الگ تہذیبوں اور قوموں میں خدا کے الگ الگ تصورات آپ کو ملتے چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ مغز ماری کرنے والوں نے اپنے دماغ سے سوچا، وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ خدا کوئی ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی۔ اب دیکھو اتنے بڑے بڑے درخت ہیں یا یہ لاوا ہے، اس کو خشک کرنے والی ایک چیز ہے، اب وہ لوگ ہوا کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے، لیکن وہ نظر نہ آنے والی چیز ہے، درختوں کو گرا دیتی ہے۔ انہوں نے اندیکھے خدا کا ایک تصور بنا لیا، اب اندیکھے خدا کو سجدہ کیسے کریں؟ اس کو انہوں نے پہلے ایک پتھر رکھا ہوگا، ہوتے ہوتے شیطان نے وسوسے ڈال کے اس کے بت بنوا دیے۔ یوں ہی اندیکھے خدا کا ایک تصور آیا تو کسی نے کہا نہیں یار وہ ہے تو صحیح، لیکن نہ وہ آسمانوں پہ کہیں ہوگا، وہ آسمانوں کی اندیکھی شکتیوں اور طاقتوں کے کوئی بھکت بن گئے اور کچھ ہو گئے، اللہ جانے کالی پیلی نیلی ماتاؤں کے پیچھے پڑ گئے۔ یوں ہی کسی نے ستاروں کو خدا کی بیٹیاں۔ اللہ والوں کو چھوڑ کر اللہ کو تلاش کرنے کے لیے قومیں صدیوں کی تاریخ ہے جو تقابل ادیان وغیرہ میں ہم سب پڑھتے پڑھاتے آتے ہیں، وہ بھٹکتی ہی چلی گئیں۔ اللہ نے اپنے انسانوں اور اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک دروازہ رکھا ہے، اور وہ دروازہ یہ کہ اللہ کی وحی اور اللہ کا پیغام آتا ہے اللہ کے مصطفیٰ اور منتخب بندوں کے لیے، اور وہ اللہ کی وحی کو ریسیو کرتے ہیں اور قوم کو بتاتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہیں نا جن کو آپ پیغمبر کہتے ہیں، ان کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو اللہ تک آپ کو پہنچاتا ہے، ان کے علاوہ کسی کا دروازہ اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ آپ عقل کے ذریعے آئے، فلسفی لوگ بڑے بڑے عقل مند تھے، گمراہ ہو گئے۔ آپ اپنے مجاہدوں کے ذریعے سے خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں تو یہ جوگی لوگ عجیب عجیب جوگیاں اور مجاہدے کرنے کے باوجود بھی بھٹک گئے۔ وہ اللہ والے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اور وہ ہستی خدا جو غیب ہے، اس غیب کی خبریں ان اللہ والوں کو دی گئیں، انہوں نے یہ خبریں آ کر انسانوں تک پہنچائی، انسانوں نے ریسیو کی۔ جس نے ان پیغمبروں کے رستے کو قبول کیا، پھر براہ راست پیغمبر سے کنیکٹ ہوئے، سبحان اللہ، نہیں ہو سکے تو بالواسطہ صحابہ، اہل بیت، بزرگان دین، ان کے واسطے سے پیغمبروں کی تعلیمات سے جو کنیکٹ ہوئے وہ اللہ تک پہنچے۔ اس پوری بات کا صحیح محمل یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ واقعی میں قرآن پڑھو اور اللہ تک نہیں پہنچو گے، آپ واقعی میں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تک نہیں پہنچو گے۔ وہ ایک استعاراتی اور مجازی زبان تھی۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی۔ کیا بات ہے، بہترین ہو گیا۔